آئیں بائبل مقدس میں سے پہلا تواریخ 17واں باب اس کی پہلی آیت سے بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور جب داؤد اپنے محل میں رہنے لگا تو اس نے ناتن نبی سے کہا کہ میں تو دیودار کے محل میں رہتا ہوں، پر خداوند کے عہد کا صندوق خیمہ میں ہے۔ ناتن نے داؤد سے کہا جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر، کیونکہ خدا تیرے ساتھ ہے، آمین۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے، تقریباً یسوع مسیح کی پیدائش سے 1000 سال قبل یہ واقعہ رونما ہوا کہ داؤد جو خدا کا ایک چہیتا چنا ہوا نبی ہے، بادشاہ ہے، اس نے خداوند کے حضور منت کرتے ہوئے کہا کہ خداوند میں جس محل میں رہتا ہوں میری آرزو ہے کہ اب میں تیرا گھر جو ہے وہ پتھروں سے بناؤں، تیرا گھر پکا بناؤں تاکہ تو بھی پکے گھر میں رہے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تو خیمے میں ہے اور میں اپنے محل میں رہتا ہوں۔ اس نے نبی سے مشورت لی اور نبی اس وقت ناتن تھا۔ ناتن نے اس سے کہا جو کچھ تیرے دل میں آتا ہے وہ تو خداوند کے لیے کر۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے کسی بات کو، کسی رویا کو خداوند کے خادم کے ساتھ بانٹیں اور خدا کا خادم کہے کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں آپ کیجئے، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن اچانک رات کو جب آپ سوئیں تو خداوند آپ سے کلام کرے کہ جو کچھ آپ کسی بھائی کو کہہ کے آئے ہو اس سے کہو کہ ایسا مت کرنا۔ رات کو ناتن نبی پر خداوند نازل ہوا اور خداوند نے اس سے کلام کیا کہ تو جا کے میرے بندے داؤد سے کہہ یہ بات جو تیرے دل میں آئی ہے، بڑا اچھا ہوا کہ تو نے یہ سوچا ہے کہ تو میرے لیے گھر بنائے، بڑا اچھا ہوا کہ تو نے یہ چاہا کہ تو میرے لیے گھر بنائے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گھر نہ بنا۔ مائی گاڈ، خداوند نے ناتن سے کہا کہ تو جا کے داؤد سے یوں کہہ جب سے میں بنی اسرائیل کو نکال لایا آج کے دن تک میں نے کسی گھر میں سکونت نہیں کی، بلکہ خیمہ با خیمہ، مسکن با مسکن پھرتا رہا ہوں، ان جگہوں پر جہاں جہاں سارے اسرائیل کے ساتھ پھرتا رہا۔ کیا میں نے اسرائیلی قاضیوں میں سے جن کو میں نے حکم کیا تھا کہ میرے لوگوں کی گلہ بانی کریں کسی سے ایک حرف بھی کہا کہ تم نے میرے لیے دیودار کا گھر کیوں نہیں بنایا؟ پس تو میرے بندہ داؤد سے یوں کہنا، اب رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بھیڑ سالے سے جب تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتا تھا لیا تاکہ تو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو، اور جہاں کہیں تو گیا میں تیرے ساتھ رہا اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے کاٹ ڈالا، اور میں روح زمین کے بڑے بڑے آدمیوں کے نام کی مانند تیرا نام کروں گا۔ خدا نے اپنے نبی کو داؤد کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ داؤد سے کہہ یہ بات تیرے دل میں آئی، مجھے اچھی لگی ہے، مگر تو میرا گھر نہ بنانا۔ کیا میں نے قاضیوں سے کہا تھا کہ میرا گھر بناؤ؟ حالانکہ میں جہاں جہاں بنی اسرائیل گئے ان کے ساتھ خیمہ با خیمہ، مسکن با مسکن رہا ہوں۔ جب بنی اسرائیل نکل کر آ رہے تھے مصر میں، جہاں پر بنی اسرائیلیوں نے خیمے لگائے وہاں پر خدا نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے خیمے اکھاڑے اور وہ آگے سفر کرنا شروع کر دیا، خدا نے بھی اپنا خیمہ اکھاڑا اور ان کے ساتھ سفر کرنا شروع کر دیا۔ کیا خوبصورت منظر تھا کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ لیکن اس بات کی شہادت، نبی کی معرفت جو اس کو سننے کے لیے ملی، اس نے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تو نے یہ سوچا ہے کہ میرا گھر بنائے، کیا بنائے؟ تو نے میرا گھر بنانے کا سوچا ہے، اور دیکھ اب میں کیا کروں گا۔ تو نے تو صرف سوچا ہے،
اور میں نے تجھے کرنے کے لیے منع کر دیا ہے، مگر میں تیرے لیے کیا کروں گا کہ میں تیرا نام روح زمین کے بڑے بڑے آدمیوں کی مانند کروں گا۔ جب میں نے یہ بات پڑھی تو میں ایک سڑک پر چل رہا تھا اور میرے ارد گرد کئی لوگ گزر رہے تھے، کئی لوگ آ رہے تھے، کئی لوگ جا رہے تھے۔ وہ مجھے نہیں جانتے تھے، میں انہیں نہیں جانتا تھا۔ اور یہ بات مجھے خداوند کی ایک بار پھر یاد آئی اور میں نے کہا خداوند ان لوگوں کا مجھے نہیں پتا اور یہ مجھے نہیں جانتے، مگر یہ لوگ براک حسین اوباما کو جانتے ہیں، یہ لوگ شیخ جو راشد ہے اسے جانتے ہیں، یہ لوگ جو ہے شیخ خلیفہ اسے جانتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ برطانیہ کا وزیر اعظم اسے جانتے ہیں، یہ لوگ دنیا کے بڑے بڑے آدمیوں کو جانتے ہیں، اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تیرا اگر گھر بنانے کا سوچتا ہوں تو میرا نام ان بڑے بڑے آدمیوں کی مانند کرے گا۔ اور آج یہی وعدہ خداوند نے آپ کے ساتھ بھی کیا ہے۔ اگر آج آپ خداوند کا گھر بنانے کے لیے سوچتے ہیں، ان ایمٹی چیئرز کو فل کرنے کے لیے سوچتے ہیں، خداوند کا گھر بنانے کے لیے سوچتے ہیں، تو خداوند کہتا ہے میں تمہارا نام دنیا کے بڑے بڑے آدمیوں کی طرح کروں گا۔ مگر اس نے کہا تو میرا گھر مت بنانا، پکی اینٹوں والا گھر مت بنانا، میرے بندے سے کہے تو میرا گھر نہ بنانا، نامی آیت میں، اور میں اپنی قوم اسرائیل کے لیے جگہ ٹھہراؤں گا، خداوند نے کہا، اور ان کو قائم کروں گا تاکہ وہ اپنی جگہ بسے رہیں اور پھر ہٹائے نہ جائیں، نہ شرارت کے فرزند ان کو دکھ دینے پائیں گے جیسا شروع میں ہوا۔ اس وقت جب میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل پر قاضی مقرر ہوں اور میں تیرے سب دشمنوں کو مغلوب کر دوں، ما سوائے اس کے میں تجھے بتاتا ہوں خداوند تیرے لیے گھر بنائے گا۔ آمین۔ خداوند نے کہا داؤد تو نے یہ سوچا ہے کہ تو میرے لیے گھر بنائے۔ خداوند نے 2 وعدے اس کے ساتھ اس دن کیے۔ جس دن داؤد نے خداوند کا گھر بنانے کا سوچا، خداوند نے کہا پہلا وعدہ میں تیرے نام کو دنیا کے بڑے بڑے آدمیوں کی مانند کروں گا۔ آمین۔ تجھے دنیا کے بڑے بڑے لوگ جانیں گے، میں تیرا نام سر بلند کروں گا۔ دوسرا تو نے میرے لیے گھر بنانے کی ٹھانی ہے، مگر تو مت بنانا، اب میں تیرے لیے گھر بناؤں گا۔ آمین۔ میں نے آپ کے لیے دعا کی، یہ خدا کے روح کی ہدایت ہے، مرضی ہے، ہونٹوں پہ لفظ آتے ہیں، خداوند آپ کے گھر بنائے گا جن کے گھر نہیں ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ کرائے پر رہتے ہیں خداوند ان کے لیے گھر بنائے گا۔ آمین۔ کیا آپ خداوند کے کلام کا یقین کرتے ہیں؟ تو خدا کے کلام کا یقین کیجئے، اور اس نے کہا میں تیرے لیے گھر بناؤں گا، کیونکہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث اور بیکار ہے۔ خداوند آپ کے لیے گھر بنائے گا۔ اگر آپ خداوند کے گھر کو بنانے کا خیال بھی آپ کے من میں آیا ہے یا آپ نے سوچا ہے تو خدا گھر بنائے گا۔ لیکن 11ویں آیت میں جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے تاکہ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ مل جانے کو چلا جائے، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو تیرے بیٹوں میں سے بھرپا کروں گا اور اس کی سلطنت کو قائم کروں گا، وہ میرے لیے گھر بنائے گا اور میں اس کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، میں اس کا باپ ہوں گا، وہ میرا بیٹا ہوگا، میں اپنی شفقت اس پر سے نہیں ہٹاؤں گا جیسے میں نے اس پر سے جو تجھ سے پہلے تھا ہٹا لی، بلکہ میں اس کو اپنے گھر میں اور اپنی سب مملکت میں ابد تک قائم رکھوں گا اور اس کا تخت ابد تک ثابت رہے گا۔ مگر تو میرا گھر مت بنانا، تیرے بیٹا ہوگا، تیرا بیٹا میرا گھر بنائے گا، اس کا تخت ابدالآباد قائم رہے گا۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں یسوع مسیح کو ابن داؤد کہا جاتا ہے، اور ابن داؤد کا مطلب ہے داؤد کا بیٹا۔ تو میرا گھر مت بنانا، تیرا بیٹا میرا گھر بنائے گا۔ آمین۔ اور آج جو گھر جہاں پر خدا بستا ہے، وہ جگہ جہاں پر خدا سکونت کرتا ہے، وہ جگہ جہاں پر خدا قیام کرتا ہے، خدا نے داؤد سے کہا داؤد تو مت بنانا۔ اس میں شک نہیں کہ تو میرے دل کا آدمی ہے، مگر وہ گھر جس کا تو نے سوچا ہے
وہ تیرا بیٹا بنائے گا، مگر جس گھر کا میں نے سوچا ہے وہ میرا بیٹا بنائے گا. آمین. اس لیے تو میرا گھر مت بنانا. مگر سوال اٹھتا ہے خدا نے اس کو منع کیوں کر دیا؟ کیوں خدا نے داؤد سے کہا تو میرا گھر مت بنانا؟ ہو سکتا ہے آپ سوچیں جی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی گئی ہے کہ اس گھر کو بنانا ہے، اس کلیسیا کو تعمیر کرنا ہے، تو شاید مجھے مطلب دوسری طرف کھڑے ہو کے مطلب پادری صاحب والا کام سر انجام دینا ہوگا، تو خداوند کیا کہے گا؟ اس طرح سے شاید نہیں بنانا. تو پھر کیسے بنانا ہے؟ ہاں تیرا بیٹا بنائے گا، مگر وہ بھی تو بادشاہ ہی ہوگا نا. لیکن تجھ میں ایک کمی ہے. کمی یہ ہے کہ تجھے پوری خدمت میں آنا پڑے گا میرا گھر بنانے کے لیے. کمی یہ ہے کہ تجھے پھر سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے چلنا پڑے گا. کمی یہ ہے کہ اگر تو میرا گھر اس طرف کھڑا ہو کے بنانا چاہتا تو تجھے فل ٹائم اس خدمت میں آنا پڑے گا. کمی یہ ہے تو میرا گھر مت بنانا. پڑھیے ذرا میرے ساتھ پہلا تواریخ 28واں باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے. مگر میں پہلی آیت صاحب کے سامنے پڑھتا ہوں. لکھا ہے داؤد نے اسرائیل کے سب امراء کو اور قبیلوں کے سردار تھے ان کو اور فریقوں کے سرداروں کو جو باری باری بادشاہ کی خدمت کرتے تھے، اور ہزاروں کے سردار اور سینکڑوں کے سرداروں اور بادشاہ کے اور اس کے بیٹوں کے سب مال مویشیوں کے سرداروں اور خواجہ سراؤں اور بہادروں بلکہ سب زبردست سورماؤں کو یروشلم میں اکٹھا کیا. تب داؤد بادشاہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے میرے بھائیوں اور میرے لوگوں میری سنو. میرے دل میں تو تھا کہ خداوند کے عہد کے صندوق کے لیے آرام گاہ اور اپنے خدا کے لیے پاؤں کی کرسی بناؤں، اور میں نے اس کے بنانے کی تیاری بھی کی. پر خدا نے مجھ سے کہا تو میرے نام کے لیے گھر نہیں بنانے پائے گا، کیونکہ تو جنگی مرد ہے اور تو نے خون بہایا ہے. وجہ یہ تھی خدا نے اس کو منع کیا کہ داؤد تو میرے لیے گھر مت بنانا، کیونکہ تو نے میری آنکھوں کے سامنے قتل عام کیا ہے. تو نے بڑی جانیں لی ہیں، تو بہت سارے تو خونی ہے، تیرے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. بے شک تو میرے دل کا آدمی ہے، بے شک تو نے یہ کام میری منشا مرضی کے مطابق کیا ہے، مگر میرا گھر کوئی خونی نہیں بنائے گا. میرا گھر وہ بنائے گا جو صلح دوست ہوگا، اور وہ تیرا بیٹا ہوگا، تیرے صلب سے پیدا ہوگا. میں اس کے ایام میں صلح دوں گا. اور 40 سال داؤد نے بادشاہی کی، اور 40 سال اس کے بیٹے سلیمان نے بادشاہی کی. اور یہ ادوار اسرائیل کی ہسٹری میں گولڈن ادوار رہے ہیں، سنہری ادوار رہے ہیں، جن میں قوم اسرائیل بلندیوں پر عروجوں پر تھی، اور پوری دنیا میں اسرائیل کا لوہا مانا جاتا تھا. بادشاہ نذرانے اور سکے اور ہدیے بھیجتے تھے، اور سجدہ کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، اور شہرت تھی ان 2 ادوار میں، داؤد نبی کے ادوار میں اور دور میں، اور اس کے بیٹے کے دور میں. وہ وقت آیا کہ جب خدا کا گھر بننے کو تھا، اور سلیمان جو داؤد کا بیٹا تھا وہ اس کی جگہ بادشاہ بنا. دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب. اور جب سلیمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری، اور وہ سوختنی قربانی اور ذبیحوں کو اس نے بھسم کر دیا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب سلیمان نے خداوند کی ہیکل بنا ڈالی، بن گئی. اور ہیکل کی مخصوصیت کی بات تھی، اور اس روز 22,000 بیلوں کی قربانی ہوئی. اس روز 1,20,000 بھیڑ بکریاں چڑھاوے کے لیے خداوند کے حضور چڑھائی گئی. آمین. جس دن ہیکل کی مخصوصیت ہوئی 22,000 بیل ذبح کیے گئے. کتنے ہزار بیل؟ 22,000 بیل ذبح کیے گئے، اور 1,20,000 بھیڑ بکریوں کی قربانی دی گئی جس دن خدا کے گھر کو مخصوص کیا گیا. آمین. یعنی پورا مقدس ہیکل خدا کے جلال سے لکھا ہے بھر گئی، اور خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا. اچھا، یہ جو جلال تھا اس کو انگریزی زبان میں
شکائنا کہا جاتا ہے. شکائنا, جس دن یہ جلال اترا ہیکل میں اور پھر اس کے بعد یہ جلال ٹھہر گیا, اور جب پاک ترین مقام میں ہیکل کے اندر کہن آتا تو یہ جلال ظاہرہ طور پر دکھائی دیتا تھا, واضح طور پر نظر آتا تھا, اور واضح طور پر دکھائی دیتا تھا جلال رحم کی کرسی کے اوپر. اس دن سے خدا کا جلال آ کے ٹھہر گیا. خدا اپنی حضوری ہیکل میں لے کر آ گیا. اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے, اس دن کے بعد جب بھی سیون کے پہاڑ کے پاس سے کوئی یہودی گزرا, کوئی اسرائیلی گزرا, تو اس نے کہا ہمارا خدا اس گھر کے اندر رہتا ہے. جب بھی کوئی پاس سے یہودی گزرتا, ہیکل کے پاس سے گزرتا, تو وہ کہتا ہمارا خدا اس ہیکل کے اندر ہے, ہمارا خدا اس ہیکل کے اندر بستا ہے, ہمارے خدا کی حضوری ہے اس ہیکل کے اندر. وہ جب غیر اقوام کے لوگ یروشلم کے پاس سے گزرتے اور اس پہاڑ کے پاس سے گزرتے جس پر ہیکل بنائی گئی تھی, تو غیر قوموں کے لوگ بھی کہتے کہ اسرائیلیوں کا خدا ان کے بیچ میں بستا ہے, اسرائیلیوں کا خدا ان کے درمیان میں رہتا ہے, اسرائیلیوں کا خدا ان کے درمیان سکونت کرتا ہے. عجیب, دلکش, روحانی خوبصورت منظر تھا کہ غیر اقوام بھی اس بات کی گواہی دیتی تھیں کہ اسرائیلیوں کا خدا ان کے درمیان میں رہتا ہے, اور نظر آتا تھا اس کا جلال رحم کی کرسی پر. صرف یہی نہیں تھا, بلکہ اس دن سلیمان نے, جس دن خداوند سے کا گھر بنایا, سلیمان نے خداوند سے دعا کر کے خداوند سے ایک وعدہ لیا. وعدہ خداوند سے اس نے یہ لیا, دوسرا تواریخ 7واں باب اس کی آیت نمبر 12 سے, اور خداوند رات کو سلیمان پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے تیری دعا سنی اور اس جگہ کو اپنے واسطے چن لیا کہ یہ قربانی کا گھر ہو. اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو, یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں, یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں, تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں, تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کر دوں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. آمین. خداوند نے کہا میں نے اس جگہ کے بارے میں تیری دعا سن لی ہے, میں نے اس جگہ کے بارے میں تیری دعا سنی ہے, اور میں نے اسے اپنے واسطے چن لیا ہے کہ یہ قربانی کا گھر ہو, یہ دعا کا گھر ہو. اور اب میرے لوگ اگر کوئی خطا کریں, اس کے گناہ کی معافی مانگنے کے لیے آئے, تو میں انہیں آسمان سے سن کر معاف کروں گا. اگر کوئی بیماری وبا میرے لوگوں میں آ جائے اور میرے لوگ دعا کریں, تو میں آسمان سے سن کر وبا دور کر دوں گا. میں یہاں پہ رہوں گا, میں اس گھر میں رہوں گا. پھر بڑی خوبصورت خدا نے بات کی آیت نمبر 15 میں. خدا نے کہا اب جو دعا اس جگہ کی جائے گی, غور سے سنیے, اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے. آمین. کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا ہے کہ میرا نام یہاں سدا رہے اور میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہیں لگے رہیں. دیکھیں, خداوند کے وعدے اور خداوند کی برکتیں شرط پر مبنی ہوتی ہیں. خدا نے کہا یہ درست ہے, اگر لوگ خاکسر بن کر دعا کریں, میرے دیدار کے طالب ہوں, اپنی بری راہوں سے پھریں, تو میں آسمان سن کر ان کا گناہ معاف کر دوں گا, ان کو میں بحال کر دوں گا, بیماری دور کر دوں گا, اور میرا دل اور میری آنکھیں اس جگہ پر صدا لگی رہیں گی. کیونکہ اس سے پہلے 7ویں باب میں سلیمان نے خداوند کو پلج کیا ہے, وعدہ لیا ہے کہ خداوند آپ نے یہاں پر رہنا ہے. میرے لوگ چاہے کسی بھی ملک میں چلے جائیں, اگر وہ خطا کر کے بھی کسی ملک میں چلے جائیں, تو جب بھی میرے لوگ اس
हैकल की तरफ मुंह करके हाथ उठा के दुआ करेंगे तो तूने ये दुआ सुननी है, तूने इनकी दुआ का जवाब देना है। जब भी मेरे लोग हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करेंगे तो तूने दुआ का जवाब देना है। और ये वायदा 1000 साल कबल खुदावंद से सुलेमान ने लिया। यस्सु की पैदाइश से 1000 साल पहले ये वायदा सुलेमान ने खुदा से लिया और खुदा ने कहा ठीक है, इट्स डन, एग्रीमेंट हुआ। अब अगर ऐसा ऐसा हो तो मेरा दिल सदा और मेरी आंखें सदा इस जगह पर लगी रहेंगी। लेकिन अगर शर्त यह है, अगर तू मेरे हजूर वैसा ही चले जैसा तेरे बाप दादा चलता रहा, और जो कुछ मैंने तुझे हुक्म किया उसके मुताबिक अमल करे और मेरे आइन और अहकाम को माने, तो मैं तेरे तख्त सल्तनत को कायम रखूंगा, जैसा मैंने तेरे बाप दाऊद से अहद किया था कि इस्राएल का सरदार होने के लिए तेरे यहां मर्द की कमी कभी ना होगी। बस अगर तुम बरगश्ता हो जाओ और मेरे आइन और हकाम से जिनको मैंने तुम्हारे आगे रखा तर्क करो और जाकर गैर मबूदों की इबादत करो और उनको सजदा करो, तो मैं इनको अपने इस मुल्क से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ दूंगा, और इस घर को जिसे मैंने अपने नाम से मुकद्दस किया है और अपने सामने से दूर कर दूंगा, इसको सब कौमों में ज़रबुल मिसल और इन गश्त नुमा बनाऊंगा। ये घर जो आली शान है, खुदा ने कहा मैं इसको तबाह कर दूंगा, मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं इससे चला जाऊंगा, मैं इसको रद्द कर दूंगा अगर तुम मुझे रद्द करोगे तो। हुआ यूं, जिसने ये वायदा किया था वो खुदावंद से उसने कहा, सुलेमान ने, खुदावंद मैं तेरे साथ वफादार हूं, मैं वफादार रहूंगा, और वो वफादार रहा। हुआ कुछ यूं, आप जनाब सुलेमान ने 1000 बीवियां कर ली। कितनी बीवियां? 300 उनकी बीवियां थी, 700 बीवियों की नुकरानियां थी, और उस वक्त शरा नहीं थी एक बीवी रखने की, इसलिए अंबिया कराम की भी ज्यादा बीवियां हुआ करती थी। 1000 बीवियां जनाब ने रखी, मगर खुदा के हुक्म से तजावज किया कि बजाय कि इसराइली सारी बीवियां होती, वो गैर कौमों से भी बीवियां ले आया, और गैर कौमों की औरतों ने उसको दिल को इतना मोह लिया कि उन्होंने कहा कि अगर तू अपने खुदा के लिए मंदिर टेंपल बना सकता है, हैकल बना सकता है, तो फिर हमारे देवी देवताओं के लिए भी मंदिर बनवा के दे। और उसने बीवियों के कहने पर अपनी बीवियों के देवी देवताओं के मंदिर भी बनवा डाले। सिर्फ यही नहीं हुआ, जब बूढ़े जनाब हो गए तो अपनी बीवियों के कहने पर, जिसको हम ईस्टर कहते हैं, इस्तारत देवी जो है, उसकी जाके उसने पूजा भी करनी शुरू कर दी, जाके बुतों के मंदिरों में उन्हें सजदा करना शुरू कर दिया। खुदा ने कहा बस अब चूंकि तूने वो अहद तोड़ा है, मैं अपना अहद तोड़ता हूं। और फिर ये हुआ, खुदा ने कहा अब चूंकि तूने मुझे रद्द किया है, तूने मेरे आइन को तोड़ा है, तूने अहद तोड़ा है, कौमों में तूने मुझे बेइज्जत किया है, अब मैं तेरी सल्तनत तेरे हाथ से चाक कर लूंगा, छीन लूंगा। मगर तेरे हाथ से इसलिए नहीं छीनूंगा कि मुझे तेरे बाप का लिहाज है, क्योंकि तेरा बाप मेरे साथ वफादारी से चलता रहा है। तेरे बाप दाऊद जैसा मेरी नजर में बंदा को नहीं आया। मैं तेरे बाप दाऊद की वजह से तेरे हाथ से बादशाह नहीं छीनूंगा, तेरे बेटे के हाथ से बादशाह छीनूंगा। मगर फिर भी मैं तेरे बाप दाऊद की वजह से 2 कबीले तेरे पास रहने दूंगा, बाकी 10 कबीले की हुक्मरानी इसराइली करेंगे और 1 कबीला यहूदियों का बनेगा। इसलिए आज इसराइली और यहूदी अलग अलग हुए। फिर जिस साल पाकिस्तान बना है, उस साल जो है वो इसराइल दोबारा एक कौम बनी है। 1948 को पाकिस्तान बना, 1948 को ही इसराइल एक दोबारा कौम बनी, क्योंकि उस वक्त से खुदा ने उन्हें कौमों में तितर बितर कर दिया था।
خدا نے اپنے گھر کو رد کیا. خدا نے کہا اگر تم مجھے رد کرو گے میں تمہیں رد کروں گا, اور اس گھر کو جو عالی شان ہے جس پر تمہارا فخر ہے رد کروں گا. اور خدا نے اس گھر کو چھوڑا, اور نبوکت نظر بادشاہ نے, جو عراقی بادشاہ تھا, جس کے بارے میں صدام حسین نے کالم لکھتے ہوئے کہا کہ نبوکت نظر میرا ہیرو ہے, اس نے یہودیوں کو یسوع مسیح سے 600 سال قبل قید کیا. 70 سال اس نے عراق میں انہیں قید رکھا, اور اس نے سلیمان نے جو ہیکل بنائی تھی اس ہیکل کو اس نے ملیا میٹ کر دیا, تباہ کر دیا, زمین بوس کر دیا. کچھ وقت گزرنے کے بعد خداوند نے شاہ خورس کے وسیلے سے یہودیوں کو واپس بلا لیا. 70 سال بعد جو لوگ آئے اور اپنے شہر یروشلم میں انہوں نے دوبارہ ہیکل کو بنانا شروع کیا, اور نہمیہ اس وقت ان کا سرکردہ تھا, اور لوگ ہیکل کو جب بنا رہے تھے دشمن تھے, ایک ہاتھ میں ان کے تلوار تھی, ایک ہاتھ میں اوزار تھا, ہیکل کی دیوار بنائی جا رہی تھی, شہر بنایا جا رہا تھا, شہر تعمیر کیے جا رہے تھے, خدا کا گھر بنایا جا رہا تھا. اور جس دن خدا کے گھر کو بنایا جا رہا تھا اس دن اتنا شور تھا کہ نوجوانوں کے کہہ کے, نوجوانوں کے نعرے تھے, مگر بوڑھے آدموں کی آہیں اور رونا تھا. اور سما یہ تھا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لوگ رو رہے ہیں یا لوگ نعرے لگا رہے ہیں. لوگ جو نعرے لگا رہے تھے وہ نوجوان تھے, اور وہ اس لیے لگا رہے تھے کہ ہمارے خدا کا گھر جو برباد ہوا تھا ہم اسے بنا رہے ہیں. اور جو لوگ رو رہے تھے وہ تھے جنہوں نے پہلی ہیکل کا عروج دیکھا تھا, اور وہ سمجھتے تھے کہ اس میں خدا کا شکائنہ ظاہرہ طور پر رہتا تھا, مگر اب ہیکل تو بن جائے گی, خدا کا شکائنہ نظر نہیں آئے گا. وہ اس لیے روتے تھے. ہیکل تو بنی مگر خدا کا ظاہری طور پر شکائنہ جلال اس کے بعد اس میں نظر نہیں آیا. نہ صرف یہ, وہ ہیکل جو بنائی گئی اسے پھر وقت آیا کہ مینڈمنٹ اس کی گئی, اور آخر ہیرودیس اعظم نے, جس ہیرودیس نے 2 سال کے بچے مروائے تھے, اس کے باپ نے, اس کا نام ہیرودیس اعظم تھا, اس نے اسی ہیکل کو دوبارہ بنایا. 46 سال لگے ہیکل کو دوبارہ بننے میں, 46 سال لگے. اور جس وقت ہیکل موجود تھی اس وقت یسوع مسیح بھی موجود ہوئے تھے. میرے ساتھ اس واقعے کو پڑھیے, یوحنا کی انجیل اس کے 2 باب میں ہے, اور آیت نمبر 13 سے میں پاک کلام سے پڑھنا شروع کرتا ہوں. یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی, اور یسوع یروشلم کو گیا, اور اس نے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں اور سراہوں کو بیٹھے پایا, اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو, یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا, اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی, اور ان کے تختے الٹ دیے, اور کبوتر فروشوں سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ, میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ. اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. یہودیوں نے کہا 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے, کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کی بابت کہا تھا. مگر وہ سمجھے کس ہیکل کی بابت کہتا ہے. خدا نے داؤد سے کہا تو میرا گھر مت بنانا, تیرا بیٹا میرا گھر بنائے گا, اور اس کا تخت عبدالآباد قائم رہے گا. عبدالآباد اس کا تخت قائم رہے گا, اور میں اس کا خدا ہوں گا, وہ میرا بیٹا ہوگا. عید فصح کا دن تھا, یہودی ہیکل کے گرد جمع ہو رہے تھے عید منانے کے لیے, اور خداوند یسوع مسیح ان کی توجہ اپنی طرف دلاتے ہیں. یہودی سمجھ رہے ہیں کہ ہیکل وہ جگہ ہے جہاں پر خدا رہتا ہے. یہودیوں کے نزدیک ہیکل وہ مقام ہے جس میں خدا کی حضوری ہے. یہودیوں کے نزدیک ہیکل وہ مقام ہے جس میں خدا کا شکائنہ ہے.
اصل متن میں جہاں پہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوں گے تو میں ان کے درمیان ہوں گا، اصل متن میں جو عبرانی زبان میں لکھا ہے جہاں 2 ہوں گے تو تیسرا ان کے درمیان میں ہوں گا، اور میں ہوں ان کے درمیان تیسرا۔ یہودی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، ان کی جو کتاب تھی تشریح کی، اس میں انہوں نے تشریح کی تھی کہ جب خدا کے کلام میں لکھا ہے جہاں 2 ہوں گے تو تیسرا ان کے درمیان خدا کا شکائنہ ہوگا، تو جب یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 اکٹھے ہوں گے تو تیسرا میں ہوں گا، تو یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کہا کہ میں خدا کا شکائنہ ہوں، میں خدا کا جلال ہوں۔ اس لیے یوحنا رسول یسوع مسیح کو کہتا ہے یسوع مسیح نور ہے، وہ جو مجسم ہوا ہے وہ کلمہ ہے، وہ ابتدا سے خدا کے ساتھ تھا۔ اب یہودی سوچ رہے ہیں کہ خدا کی حضوری ہیکل میں ہے اور وہ ہیکل کے گرد عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں، مگر یسوع مسیح ان کی توجہ اپنی طرف دلاتے ہوئے کہتے ہیں اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کروں گا۔ وہ کہتے ہیں اسے 46 برس لگے ہیں بننے میں، تو 3 دن میں کھڑا کرتا ہے، مگر یسوع مسیح اپنے بدن کی بات کرتے ہیں۔ آمین۔ اب ہماری نظریں اس ہیکل پر نہیں ہیں، اب ہماری نظریں کس ہیکل پر ہے؟ یسوع مسیح پر۔ آمین۔ مگر آج بھی فلسطین میں اس ہیکل کی بچی ہوئی ایک دیوار باقی ہے، کیونکہ جس ہیکل کو 46 سال لگے ہیرودیس کو بنانے کے لیے، رومیوں نے اس ہیکل کو برباد کر دیا، روم نے اس ہیکل کو جلا دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ اس کے بعد ہیکل آج تک نہیں بنی، اور آج یروشلم میں ایک اس ہیکل کی دیوار ہے، اس کو آہوزاری کی دیوار کہا جاتا ہے، آہو نالے کی دیوار کہا جاتا ہے، وال آف ویپنگ کہا جاتا ہے، اور اس کے سامنے ہر سال یہودی جب ان کی عید فصح ہوتی ہے آ کر اکٹھے ہوتے ہیں، اس دیوار کے سامنے وہ اپنے سجدے کرتے ہیں، دیوار پر پرچیاں لکھ لکھ کے لگاتے ہیں، دعائیں لکھ لکھ کر لگاتے ہیں، خداوند ہمارے لیے مسیحا بھیج کہ وہ اس ہیکل کو دوبارہ بنائے۔ مگر آج ہماری نظریں اس ٹوٹی ہوئی ہیکل پر نہیں ہیں۔ یہاں پر یسوع مسیح نے کہا تم نے میرے باپ کو چوروں کی کھو بنا ڈالا، تجارت کا گھر بنا ڈالا۔ جب یسوع مسیح مرنے کے لیے جا رہے ہیں، یروشلم میں ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو اس نے کہا میں نے کتنی بار کہا تھا، سوچا تھا کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے رکھتی ہے، یروشلم تجھے سنبھالوں، مگر تیرے بچوں نے نہ چاہا، اب تیرا گھر تیرے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے۔ پہلے اس نے کہا کہ میرے باپ کا گھر، اب مرنے سے پہلے اس نے کہا تیرا گھر، اگر تُو نے مجھے قبول نہیں کیا تب یہ تیرا گھر ہے۔ رد کر دیا، اس نے کہا سلیمان سے خدا نے اگر تم مجھے رد کرو گے تو یہ عالی شان ہیکل جس پر تمہارا بھروسہ ہے اسے میں رد کر دوں گا۔ آج ہماری نظریں خداوند یسوع مسیح پر ہیں، جس کے اندر خدا کی الوہیت کی پوری معموری سکونت کرتی ہے۔ آمین۔ آج ہمیں یسوع مسیح کے گرد جمع ہونا ہے، آج ہمیں یسوع مسیح کے گرد رہنا ہے، آج ہمیں یسوع مسیح سے لپٹنا ہے، کیونکہ وہ خدا کا مقدس ہے۔ بات یہاں تک کی نہیں رہتی۔ آپ میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 6واں باب، پہلا کرنتھیوں اس کا 6واں باب آیت نمبر 19 میں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے؟ ہاللیلویا۔ آج ہماری نظریں اس ٹوٹی ہیکل پر نہیں ہیں، آج خداوند یسوع مسیح ہیکل ہے جس کے اندر الوہیت کی پوری معموری سکونت کرتی ہے، اور فرشتے نے اس کی پیدائش سے قبل اس کی ماں سے کہا، اس کے بارے میں کہا گیا، حضرت یوسف سے کہا گیا کہ اس کا نام ایمینوئل رکھا جائے گا، یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ایک وقت تھا جب قوم بنی اسرائیل اپنے خیمے اکھاڑتے تو خدا بھی اپنا خیمہ اکھاڑ کے ان کے ساتھ چلا جاتا۔ جب قوم بنی اسرائیل اپنے خیمے لگاتے خدا اپنا خیمہ لگا کے ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ جب وہ اپنے خیمے لگاتے تو خدا کا خیمہ سارے خیموں کے درمیان میں ہوتا اور وہ آیت پوری ہوتی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ مگر اب وہ نہ مقدس رہا، اب وہ نہ ہیکل رہی، اب ہیکل ہماری یسوع مسیح ہے۔ جہاں کہیں اس کی کلیسیا جاتی ہے یسوع مسیح اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم نے اس آیت کو درست پایا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ مگر اس خیمے کے ارد گرد خیمے ہوتے تھے، اس خیمے کے ارد گرد اسرائیلیوں کے خیمے ہوتے تھے۔ آج یہ جو ہیکل ہے، یسوع مسیح جو خیمہ ہے، اس خیمے کے ارد گرد یہ سارے خیمے ہیں۔
आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? एक वक्त था कि जब यहूदी सयून के पहाड़ के पास से गुजरते, हैकल की तरफ देख के कहते, इस्राएल का खुदा यहां रहता है, इसके अंदर रहता है। एक वक्त था जब गैर अक़वाम के लोग सयून के पहाड़ के पास से गुजरते, हैकल को देखते, कहता इस्राएलियों का खुदा इस्राएलियों के दरमियान में रहता है। एक वक्त अब है कि जब मैं और आप लोगों में गुजरते हैं तो वो कहते हैं इसके अंदर इसका खुदा रहता है। हालेलुया। और आज मैं और आप खुदावंद का मकदस है। आज मैं और आप खुदावंद की हैकल हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? कल मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। अभी मुझे पासिंग पे ले जाना थी। पासिंग पे ले जाने से पहले दोबारा एक्सीडेंट हो गया। सब कुछ पेंट सारा कुछ खत्म। खैर मैंने एक दुआ की। मैंने कहा खुदावंद तू मेरे अंदर है, पाक रूह तू अंदर है, और मैं फाइन नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस भी नहीं है, मेरी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो गई है, ना इंश्योरेंस है ना रजिस्ट्रेशन। मैं फाइन नहीं लेना चाहता, बस मामला सॉल्व कर दे। ऐसे जैसे भड़कती आग पर बारिश पड़ती है, वो गुस्सा तो ठंडा हुआ ही हुआ, लेकिन तसल्ली कैसे जैसे सलाब उमड़ आया हो। सिर्फ रियलाइज इतना किया कि खुदावंद मैं तेरा मकदस हूं, पाक रूह तू मेरे अंदर है, और ये मामला अब तू नहीं उससे हल करना। मैंने नहीं बोलना, तू नहीं बोलना है। खुदावंद ने हल किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक दफा मैं अपने बच्चों की ट्यूशन के लिए गया। दिल्ली की एक औरत थी। उसने कहा जी, इंडियन थी, हम तो ट्यूशन पढ़ाने के 700 दरम लेते हैं, तो हम तो इतने लेंगे जी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने बच्चों को ले आइए, वरना हमारी तो यही फीस है। अब उसके मुंह से मुझे हम सुनना बड़ा अच्छा लग रहा था। हम, इज्जत थी। क्या मुझ में और आप में जुर्रत है कि मैं और आप कहें कि आज हम चर्च नहीं जाएंगे, या आज हम चर्च चलेंगे? जब आप हम कह रहे हो तो कौन कौन है? दानियेल नबूकदनेस्सर बादशाह के सामने उसकी रोया, उसका ख्वाब बयान करता है। जब ख्वाब की ताबीर बयान करता है, ख्वाब बताने के बाद कहता है, बादशाह नबूकदनेस्सर ये तेरा ख्वाब है, ये तेरा ख्वाब है जो तूने कहा था मुझे बता, ये तेरा ख्वाब है। अब हम उसकी ताबीर बयान करते हैं। उस वक्त उसके दोस्त उसके साथ नहीं थे, वो अकेला महल में था, मगर उसने जो लफ्ज यूज किया, उसने कहा अब हम, कौन? मैं और मेरा खुदा। आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पाक रूह का मकदस हो? क्या आप दिलेरी से कह सकते हो कि हम, मैं और खुदा का रूह? आप में कौन बसा हुआ है? मैं और खुदा का रूह, और हम में खुदा का रूह बसा हुआ है। इसलिए खुदा के रूह को, आप खुदा का मकदस हो, आप खुदा की हैकल हो। आप इन हैकलों को किसी ऐसी जगह पर ना लेके जाओ जहां पर खुदा की बेइज्जती हो। आप इन हैकलों को किसी ऐसी जगह पे ना लाके लेके जाओ जहां पर खुदा को खींच के अपने साथ ले जाओ। उसकी मजबूरी ये है कि वो आपसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा, वो आपको कभी तनहा छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपको कभी घुड़केगा नहीं, वो आपसे अलग नहीं होगा, वो आपको बर्बादी की राहों पर अकेला छोड़ कर नहीं जाएगा। उसकी मजबूरी है कि उसको आपके साथ गिरना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ गंद देख रहे हैं तो गंदगी को उसको देखना ही पड़ेगा, बेशक उसकी नजरें ना जाएं, मगर उसको आपके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि इस हालत में अगर उसने आपको छोड़ दिया आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए उस खुदा को इतना नीचे मत गिराएं, उस खुदा को इतना मत रगेदें, उस खुदा को इतना नीचा डोमिनेट मत करें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? आप खाते हैं वो आपके साथ होता है, आप क्या पीते हैं वो आपके साथ होगा। कितने लोग पिएंगे 24-25 को, वो तब भी साथ होगा।
آپ کیا دیکھتے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ تب بھی ساتھ ہی ہوتا ہے. کیا سن رہے ہوتے ہیں وہ تب بھی ساتھ ہوتا ہے. کیا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ تب بھی ساتھ ہوتا ہے. اس کو اتنا ڈومینیٹ نہ کریں، وہ پاک ہے. اور جو خدا کے روح کو رد کرتے ہیں ان کا حال سلیمان کی طرح ہوتا ہے. بے شک خدا معاف کرنے والا ہے، خدا نے اس کو معاف کر دیا، لیکن سلیمان کی گئی بدی سے نتیجہ یہ نکلا کہ آنے والے بہت سارے بادشاہ بدکاری کی راہ پر اس کے پیچھے پیچھے چلے. اور اسرائیل کی تاریخ میں کم ہی ایسے بادشاہ آئے ہیں جو خدا سے وفادار رہے ہوں گے، باقیوں نے سب نے سلیمان کی راہوں کو اپنایا. ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لیں، آپ کو خدا معاف بھی کر دے، لیکن آپ کی اگزامپل بہت ساری زندگیوں کو برباد کر کے چلی جائے. آپ کا جینا، آپ کا انداز بہتوں کے لیے لعنت کا باعث بن جائے، اور آپ اپنے خاندان اور بچوں کے پیچھے لعنت کے انمٹ نشانات چھوڑ جائیں. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ میری دعا ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو آپ اس بات کا یقین کر کے جائیں کہ آپ آئے تو اکیلے تھے، مگر اب آپ اکیلے جا نہیں رہے، کوئی آپ کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی آپ کے اندر جا رہا ہے. آمین. آئندہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم خدا کا مقدس ہیں، چلتی پھرتی ہیکلیں ہیں، چلتی پھرتی بائبلیں ہیں. خداوند آپ کو بہت ساری برکات سے نوازے.